السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 340۔ سورۃ الحج کی آیات 65 سے لے کر 72 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے تابع کر دیا کہ تم اس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور کشتی بھی سمندر میں چلتی ہے تو اس کے حکم سے، اور مزید اس نے آسمان کو روکے رکھا ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ جائے مگر کہ جب اس کا حکم آئے، اللہ بإذنہ۔ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آخرت کی طرف یاد دہانی کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پہلی دفعہ، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ ناشکرا۔ تو کفر یکفر، کافر، کبھی انکار کرنا، کبھی کفر کرنا اور کبھی ناشکری کرنا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسک، ایک طریقہ، ایک شریعت جس پر وہ چلتے ہیں۔ اب مختلف شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، یہود و نصارہ، لہذا فلا ینازعنک، آپ کے ساتھ اس معاملے میں وہ جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کو پکارتے رہیے، بے شک انک، آپ یہ جو صحیح رہبری ہے نا اس کے بلند مقام پر ہیں۔ تو ہر امت کا طریقہ اور راستہ، تو آپ اسے سمجھنے کے لیے سورہ مائدہ 48 آیت کو لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تم میں سے ہر شریعت کے لیے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ، منہج بنایا ہے۔ مزید آپ سورہ شورى کی 13 نمبر آیت کو بھی لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، دین سے شریعت بنائی، راستہ بنایا، اور جس کی ما وصى بھی نوحا، جس کی وصیت کی نوح علیہ السلام کو، تو وہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما وصینا بھی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، تو یہ طریقے جسے شریعت کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں شریعت موسوی، عیسوی، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نوٹ یہ کرنا ہے کہ ان الدین، دین نے اسلام کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ شریعت دین سے بنایا اللہ نے، لیکن نبی کے واسطے سے، تو مشہور کیا ہے؟ شریعت موسوی، دین ایک ہی، دین سے بنی شریعت ہے۔ دیکھیے نماز، روزہ یہ دین میں شامل ہے، لیکن ادائیگی کے مختلف طریقے شریعت موسوی میں، اور روزے رکھنے کا وقت اور ہمارے یہاں روزہ کی کیفیت اور۔ لیکن ہمیں جو پیغام دینا ہے کہ ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت ہو، دین ہو، مذہب ہو، اسے وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا مغالطہ ہے۔
بھائی ہمارا مذہب کون سا؟ تو کہتے ہیں کہ دین. تو نوٹ کر لیں، دین جسے اللہ نے بنایا، شریعت اللہ نے بنائی دین سے مگر منسوب نبی کے ذریعے، اور مذہب کسی امام کا وہ مذہب ہے. لہذا ہمیشہ یوں کہنا کہ ہمارا دین مذہب شریعت نہیں، مذہب اور چیز ہے. مذہب امام کی طرف منسوب ہوتا ہے اور شریعت اور دین میں فرق ہے. تو اس پیغام کو نوٹ کر لیں. جی اب ظاہر ہے کہ یہ تو جھگڑا کریں گے، چونکہ شریعت یہود، شریعت عیسیٰ یہ سب علیحدہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نا، سوچتے بھی تھے، کہتے بھی تھے کہ یہ کیسے جو آخری نبی آئے ہیں ہم سے مختلف احکام بتا رہے ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، تو کہہ دو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور حاکمیت اللہ کی ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. تمہارے درمیان قیامت کے دن جس میں تم اختلاف کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کا علم کامل علم اور مخلوقات کو مکمل طور پہ احاطہ کیے ہوئے اس کا ذکر ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہاں دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ بہت آسان ہے اللہ پر. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا اب اس کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے. آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. پھر جو کچھ بھی ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب میں ہے. تو اس کے لیے ہم نے حدیث نوٹ کی ہے امام مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا. جی تو اس میں دو چیزیں سمجھنا ہے، ایک تو کمال علم اللہ کا اور مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ وہ لکھ دیا گیا ہے. 50,000 سال پہلے جب یعنی کس سے؟ زمین کی پیدائش سے بھی. یعنی دیکھیے، یعنی جس چیز کو ہماری پیدائش کیا زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہو تو کس قدر یعنی وہ کتاب میں تحریر ہے. کس نے کیا؟ تحریر کیا، اسے ہم تقدیر بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اس آیت میں اسے نوٹ کر لیں، دو چیزیں، لیکن اس کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بہت ہی آسان ہے. تو اتنا کافی ہے اس آیت پر، پھر تفصیل سے آگے اس کی شرح آتی جائے گی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. اس کے بعد بھی باوجود بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی دلیل اس کی اللہ نے نہیں اتاری اور نہ انہیں اس کا کچھ علم ہے. تو ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں کھل کر ان پر پڑھی جاتی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے کافروں کے چہروں پر؟
ناراضگی. جی دیکھو منکر کسی چیز کو یعنی ناپسندیدہ چیز تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور یہی نہیں قریب ہیں کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہیں. یہ ان کی شرنگیزی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ اس سے گھبراتے ہو کہ تمہاری سیادت و قیادت چلی جائے گی. اس سے بھی بدترین حالت ہم بتاتے ہیں. کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بدترین بشر من ذالکم، یعنی تم جو جسے سمجھتے ہو اس سے بھی بدتر. وہ کیا؟ النار، اللہ اللہ، دوزخ، جہنم، وعدہ اللہ الذین کفروا. اللہ دیکھیے کہ اس نار یہ ہے بدتر. تم تو یوں سمجھتے ہو کہ تم پر آیتیں سنائی جا رہی ہیں تم کو تو اس سے تمہاری سیادت قیادت ختم ہو جائے گی. تو دیکھیے اور جو بدتر ہے اس سے وہ بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور مخلوقات کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بہت آسان ہے اللہ پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.